صبح انہیں بروقت ناشتے کی میز پر بلایا گیا اور آج اسے شام ڈلے ایک بلڈنگ کے باہر کھڑے کر کے یہاں ہونے والی ساری نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں اسے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب پولیس نے اسے مشتبہ جان کر پکڑ لیا۔ یسوع اپنی کور سٹوری پر بے پناہ تشدد کے بعد بھی قائم رہا اور خود کو وہی ظاہر کیا جو روپ اس نے دھارا تھا۔ وہ لوگ اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد اسے شہر کے ایک چوراہے پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ یہاں سے اسے موساد کے انسٹرکٹروں نے پک کر لیا۔ یہ مار دراصل اس کا امتحان تھا اور اس اکیلے کو نہیں بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو اس عمل سے گزرنا پڑا۔ یہ الگ بات کہ ان سب کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ اس کا تذکرہ اپنے دوسرے ساتھی سے نہیں کریں گے۔ یسوع نے اپنی جسمانی طاقت کے بل بوتے پر بڑی آسانی سے پولیس کی مار ہضم کر لی تھی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو اگلے روز تک دوا کی گولیاں پھانکنی پڑی تھیں۔ اس نے اب یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس کا آخری امتحان ہے۔ اب وہ ہر لمحے کسی بھی نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے روز انہیں مکمل آرام کروایا گیا۔ شاید کل کی مار کٹائی کے بعد انہیں کچھ آرام دیا جا رہا تھا۔ اگلے روز اس کا انسٹرکٹر اس کے ساتھ ایک اور ہوٹل کی لابی میں آ گیا اور وہاں ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرے بلکہ اسے رات کے ڈنر پر کسی بھی جگہ ضرور آنے پر رضامند کرے۔ انسٹرکٹر کی روانگی کے بعد یسوع نے صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص ہوٹل کا کوئی مینیجر ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک فلمی رسالہ پکڑ رکھا تھا اور اب ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس یقین کے بعد کہ وہی ہوٹل کا مینیجر ہے، یسوع بڑے اطمینان سے اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا اور ایک بہرے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ میرا نام یوری کاف ہے۔ اس نے ایک مشہور ڈائریکٹر کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ یس سر، کیا حکم ہے؟ بہرا مؤدب تھا۔ یسوع نے کنکھیوں سے مینیجر کو چونکتے دیکھا۔ دراصل مجھے ایک سین کی شوٹنگ اسی ہوٹل کی بالکنی میں کرنی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے مینیجر سے ملوا سکو گے؟ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں مینیجر ہوں جناب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ بیٹھے مینیجر نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ یسوع نے اس سے چند منٹ میں دوستی کر لی اور رات کے کھانے پر بھی ایک اور ہوٹل میں طلب کر لیا جہاں اس نے مینیجر کی ملاقات اپنی ہیروئن سے بھی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ مینیجر وعدے کے مطابق ڈنر کے لیے پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ گیم بھی جیت لی۔ اسے کبھی کبھی سوچ کر ہنسی آیا کرتی تھی کہ ان دنوں اسے کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی دو مزید ٹیسٹ لینے کے بعد اسے دو اور ساتھیوں کے ساتھ ان کا انسٹرکٹر ٹال ہوٹل پر چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، لیکن انسٹرکٹر کی بجائے وہاں کچھ سفید پوش آ گئے اور انہوں نے یسوع کو اٹھا کر ایک وین میں پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وہ لوگ اسے اپنے خفیہ آفس میں لے گئے جہاں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے اور یہاں دھماکے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اپنی کور سٹوری اپنی کور شناخت کے ساتھ دہرائی اور 2 روز تک مسلسل ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے بعد بالآخر اسے باعزت رہائی مل گئی۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں تمہارے متعلق غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایک سفید پوش نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں سوار کیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اسے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انسٹرکٹر آ گیا۔ یہ واقعی آخری امتحان تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ باری باری بوڑھے گوریان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم امتحانات میں کامیاب رہے؟ اس نے یسوع سے پوچھا۔ مجھے کامیاب یا ناکام ہونے کا علم نہیں، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے جو بھی ٹاسک دیا گیا میں نے اسے اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی مدد سے مکمل کیا۔ میں کامیاب رہا یا ناکام، اس کا فیصلہ کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یسوع کی 5 منٹ بعد ہی چھٹی ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں سے انہوں نے آدھا گھنٹہ انٹرویو کیا تھا۔ گروپ میں سے 8 نوجوانوں اور 2 لڑکیوں کو منتخب کر لیا گیا، جن میں یسوع بھی شامل تھا۔ اسے فی الوقت 1 ہفتے کے لیے گھر جانے کی اجازت مل گئی، جس کے فوراً بعد اکیڈمی رپورٹ کرنے کا حکم ملا تھا۔ ایک روز بالآخر وہ اپنے 14 ساتھیوں کے ساتھ
ایک کوچ میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کی طرف عازم سفر تھا جہاں سے اسے اکیڈمی جانا تھا۔ اس بس کے تمام مسافر اس کے لیے اجنبی تھے۔ جو لوگ اس کے ساتھ منتخب ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ان مسافروں میں شامل نہیں تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو جاننا چاہتے تھے لیکن کوئی کسی سے متعلق سوال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہیں دوران امتحانات میں یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ انہیں صرف اپنے آپ تک محدود رہنا ہے۔ اپنے ساتھی یا دیگر معاملات کے متعلق معمولی سا تجسس بھی ان کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتا تھا۔ استقبالیے پر ایک خوبصورت لڑکی ان کی منتظر تھی۔ اس کے چلنے کا انداز یعقوب کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جسمانی طور پر کتنے مردوں پر حاوی ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ان کے ناموں کا اندراج ایک رجسٹر میں کیا گیا۔ ان کی تصاویر بنائی گئی تھیں، ہاتھوں پیروں کے نشانات محفوظ کیے گئے اور وہ سب لڑکی کی حمایت میں مین بلڈنگ کی طرف چل دیے۔ یہ معمولی سی کالونی تھی۔ اس بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کی تصویر اور ہاتھ پاؤں کے نشانات یہاں کے مین کمپیوٹر کو فوراً فیڈ کر دیے جاتے تھے۔ لڑکی انہیں ایک چھوٹے لیکن حال نما کمرے میں لے آئی جہاں ٹی کی شکل میں بنی میز کے گرد انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی اور یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ تھوڑی دیر میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر ان سے ملاقات کریں گے۔ یعقوب نے ہال کا جائزہ لیا جس کی دیواروں پر بلیک بورڈ اور نقشے آویزاں تھے اور ماربل کی خوبصورت دیواروں پر کوئی نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ان کی پشت پر دروازہ کھلا۔ سب لوگ احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک قدرے ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ دو درمیانی عمر کے نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ادھیڑ عمر والا دونوں سے زیادہ چست اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ یعقوب نے نظروں ہی نظروں میں اس کے قد کا اندازہ 6 فٹ سے زیادہ لگایا تھا۔ تشریف رکھیے، خوش آمدید، میرا نام یوری شرف ہے، میں اکیڈمی کا چیف ہوں۔ آپ کو موساد میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا موٹیو ہے دھوکے اور فریب سے ہمیں جنگ جیتنی ہے۔ تم سب ایک ٹیم ہو، ایک ہی فیملی کے ممبر ہو۔ تمہارا انتخاب ہزاروں میں سے ہوا ہے۔ ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو موساد کی ٹیم کا ممبر بنانے کی کوشش ہمیشہ کی ہے لیکن ان میں سے آپ جیسے چند خوش قسمت ہی یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ آپ لوگوں میں وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں جو ہمیں درکار ہوتی ہیں۔ آپ لوگ عظیم اسرائیل کی خدمت کے مکمل اہل ہیں اور آپ کے پاس اس مملکت کو عظیم تر بنانے کے لیے بہترین دماغ اور جسم موجود ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولیے کہ ہمارے پاس آپ کو انجیکشن کے ذریعے منتقل کرنے والی کوئی شے نہیں، جہاں آپ کو سب کچھ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر سیکھنا ہے اور دوران تربیت 100% رزلٹ دینا ہے۔ ہم آپ کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، بہترین، اس سے کم کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی 100% نتائج نہیں دیتا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ ایک مکمل بیچ کو دوران تربیت فارغ کر دیا گیا۔ اس نے آخری بات کہہ کر یعقوب ہی نہیں، اس کے ساتھیوں کے دل و دماغ میں بھی سنسنی پھیلا دی۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی الگ اکیڈمی ہے جہاں 100% سے کم کچھ قابل قبول نہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ سیکیورٹی مقاصد کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم اس خام مال کو سانچے میں ڈالیں گے تو آپ اپنے کورس کے اختتام پر دنیا کے بہترین تربیت یافتہ انٹیلیجنس پرسن بن چکے ہوں گے۔ ساری دنیا میں کوئی انٹیلیجنس کی فیلڈ میں آپ کا ثانی نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے پاس آپ کو پڑھانے کے لیے مروجہ زبان میں استاد نہیں ہیں۔ آپ کو جو لوگ پڑھائیں گے وہ اپنے اپنے فیلڈ کے یکتا روزگار ہیں اور کچھ عرصہ کے لیے ہم ان کی خدمات مستعار لیتے ہیں۔ وہ آپ کو بطور شاگرد نہیں بلکہ مستقبل کے استاد کی حیثیت سے پڑھائیں گے کیونکہ آپ کو کبھی بھی ان کی جگہ لینی پڑے گی۔ وہ آپ کو مروجہ کلاس روم کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح الگ الگ اپنے اپنے میدان میں طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ آپ کھیل کے جس میدان میں اترے ہیں وہ دنیا کا خطرناک ترین کھیل ہے جس میں زندگی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کھیل میں صرف اپنی غلطی سے ہی نہیں
بسا اوقات دوسرے کی غلطی سے بھی اپنی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دوسرے ساتھیوں کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ میں اس اکیڈمی اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ میرے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت کھلے ہیں۔ گڈ لک۔ اب میں آپ کو آپ کے انسٹرکٹر صاحبان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 افسران میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لی۔ اس کی شکل اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے رہا ہوگا۔ میرا نام اسٹین واک ہے اور میں اکیڈمی کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ہوں۔ اس نے بڑے اکھڑ اور چونکا دینے والے لہجے میں ان سب کو مخاطب کیا۔ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ جب بھی چاہیں مجھے دوران گفتگو ٹوک کر کوئی بھی سوال دریافت کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، گو کہ ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن کسی بھی لمحے کوئی بھی ہم سے آگے کی دریافت کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو علم حاصل کر رہے ہیں، سب اہم ترین راز وہی ہیں جن کی آپ کو جان دے کر بھی حفاظت کرنی ہے۔ برائے مہربانی اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کی زبان سے موساد کا لفظ نہیں سننا۔ اس لفظ کو حفظ جانیے۔ کبھی زندگی میں کہیں بھی دوران گفتگو یہ لفظ استعمال نہ کیجیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دوران گفتگو آپ نے آفس لفظ استعمال کرنا ہے۔ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو صرف یہ بتائیے کہ آپ ڈیفنس سروسز میں ملازمت کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہرگز کچھ نہ بتائیے۔ اور ہاں، کان کھول کر یہ بات سن لیجئے کہ آپ نے آج کے بعد کوئی نیا دوست ہماری اجازت کے بغیر نہیں بنانا۔ اب آپ کے ذاتی افعال اور نجی زندگی میں کوئی پرائیویسی نہیں رہی۔ آج کے بعد آپ کا ہر لمحہ آفس کا ہوگا۔ آج کے بعد آپ نے کبھی آفس سے کوئی فون اپنے گھر نہیں کرنا، کبھی آفس یا گھر کے فون پر کوئی گفتگو اپنے بزنس سے متعلق نہیں کرنی۔ اگر میں نے کسی کی کوئی ایسی گفتگو پکڑی تو اسے اتنی سخت سزا ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیجیے کہ میں یہ بات کیسے جان پاؤں گا۔ خیال رہے کہ میں یہاں کا سیکیورٹی انچارج ہوں اور مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے آپ سے متعلق کچھ جاننا چاہا تو میں اس کے لیے ہر ذریعہ استعمال کروں گا۔ اور ہاں، اس نے اچانک مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اگر میری موساد اکیڈمی کی سیکیورٹی پولیس کے ذریعے آپ کو علم ہو کہ میں نے ایک مرتبہ دوران تفتیش ایک کیڈٹ مار ڈالا تھا تو اس بات پر یقین نہ کیجیے۔ اس نے دیوانوں کی طرح کہا لگایا۔ یسوع ہی نہیں، اس کے تمام ساتھی سن ہو کر رہ گئے۔ آپ کو دوران تربیت تقریباً ہر 3 ماہ بعد ایک غیر ملکی دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر دورے سے واپسی پر آپ کو جھوٹ پکڑنے کی مشین کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ٹیسٹ آپ جب بھی اسرائیل سے باہر کسی ملک میں اپنے مشن سے واپس آئیں گے آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کو حق حاصل ہوگا کہ یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیں۔ اس طرح مجھے ہر انکار کرنے والے کو گولی مارنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس نے مزید سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا، میرا اور آپ کا واسطہ ایک دوسرے سے اکثر پڑتا رہے گا۔ جلد ہی آپ کو آپ کے شناختی کارڈ جاری ہو جائیں گے۔ اپنی ہر شناخت کو صرف خود تک محدود رکھیں۔ آج کے بعد سوائے ان شناختی کاغذات کے جو آپ کو میں جاری کروں گا، آپ کی فیملی کی اور کوئی شناخت آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اپنے پاسپورٹ اور سابقہ تمام ID کارڈز جمع کروا دیجئے۔ جب بھی آپ کے خاندان کے کسی فرد کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہوگی، ہم یہ پاسپورٹ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ گڈ لک۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اب اورین ریف کی باری تھی، جس نے اپنا تعارف کمانڈر آف کورس کی حیثیت سے کروایا۔ آپ بچوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے اکیڈمی میں قیام کو باصورت بنائے رکھنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور اپنے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی سال سے موساد سے منسلک ہے اور اب تک متعدد کارنامے غیر ممالک میں انجام دے چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک زمانے میں وزیر اعظم گولڈمیر کے دفتر میں بطور کیٹسا خدمات انجام دے چکا ہے۔ اب یورپ کے بہت کم علاقے ایسے رہ گئے ہیں جہاں میں خود کو محفوظ تصور کروں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم اپنے کام کا آغاز 2 مضامین سے کریں گے اور اگلے 2-3 ماہ تک آپ کو یہی کچھ پڑھایا اور سکھایا جائے گا۔ ایک مضمون ہے ناکا
یعنی موساد کے ایجنٹوں کا آپریشن اور اطلاعات لکھنے کا منفرد اور مخصوص انداز، اور دوسرا ہے سیکیورٹی۔ اس نے یعقوب اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی کی تربیت اپنی موساد کی حفاظتی پولیس کی طرف سے دی جائے گی، جبکہ ناکا وہ انہیں خود پڑھائے گا۔ ناکا کی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہیں سیکیورٹی کی تربیت دی جائے گی۔ ایک روز جب وہ اپنی کلاس میں موجود تھے تو اچانک 2 گن بردار اندر داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ عمل اتنا اچانک اور گھبرا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر کیڈٹ میزوں کے نیچے جان بچانے کے لیے دبک گیا۔ ان میں انسٹرکٹر بھی شامل تھے۔